مجھے سعودی عرب میں ایک عورت نے باڈی گارڈ رکھ لیا۔ وہ جہاں بھی جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ روزانہ ایک سنسان گھر میں جاتی اور مجھے 2 گھنٹے باہر کھڑے رہنا پڑتا۔ ایک دن میں دل بڑا کر کے اس سعودی عورت کے پیچھے اس گھر میں چلا گیا۔ جب اندر گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر تو جو نظارہ میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا میری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں تو اسے بہت اچھی اور ہمدرد سی خاتون سمجھتا تھا، ذرا سی کسی کی تکلیف پر آنسو بہا دینے والی۔ میں پچھلے 3 سال سے اس گھر کے گارڈ کی نوکری کر رہا تھا، اس کی گاڑی بھی چلاتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ 3 سال میں ایک بار بھی کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ اس قسم کی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ میری عقل دنگ تھی، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل سلب ہو چکی تھی۔ مجھے ابھی یہ لگ رہا تھا کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ 3 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا کسی کو جاننے کے لیے۔ مجھے ایک بار بھی کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ یہ عورت ایسا گھنونا کام بھی کر سکتی ہے۔ برقعے میں لپٹا ہوا اس کا وجود کل تک میری نظر میں کتنا پاکیزہ سا تھا۔ میں نے کبھی احتراماً اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ میں اس کی دل سے بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج اپنی سوچ پر بھی مجھے گھن آ رہی تھی۔ ایک پل کو تو میرا جی چاہا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن پھر مجھے یاد آنے لگا جب میں یہاں آیا تو کس حال میں تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور وہ دھوکہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے جس دوست نے یہاں بلایا تھا وہ میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا۔ اس کڑے وقت میں اس عورت نے ہی مجھے نوکری دی تھی، اور پچھلے 3 سال سے میں اسی کا کام کر رہا تھا۔ وہ ایک عربی عورت تھی، نہایت ہی دھیمے لہجے میں بات کرنے والی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے اس لہجے میں بھی بات کر سکتی ہے۔ کبھی تو میرا اندر مجھے خود غرضی پر اکسانے لگتا کہ مجھے کیا لگے، وہ عورت جو بھی کر رہی ہے وہ عمل اس عورت کا اپنا ہے۔ میں تو ملازمت پر مامور ہوں، اپنی محنت کی اجرت لیتا ہوں، پھر مجھے کیا لگے وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ مجھے آنکھیں بند کر لینی چاہیے، کانوں پر روئی ڈال دینی چاہیے، ہونٹ سی لینے چاہیے، ورنہ اگر میں نے اپنی ضمیر کی آواز سنی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا۔ میرے بچوں کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ میں پاکستان سے قرضہ لے کر سعودی آیا تھا۔ 3 سالوں میں آدھے سے زیادہ قرضہ اتار چکا تھا، اور 2 کمروں کا پکا مکان بھی میری بیوی خرید چکی تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ مجھے بھی اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہ میری ایک خود غرض سوچ تھی۔ میرا اندر چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم ظالم ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو وہ ہے جو غلط دے کر اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک پائے تو زبان سے روکے، اور اتنی قوت نہ رکھے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں۔ میرے اندر سے کسی نے جواب دیا کہ تم تو ایمان کے آخری درجے سے بھی گر چکے ہو، کیونکہ میں اسے دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا تھا۔ بس میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی بچے نظر آ رہے تھے، جو میری نوکری چھوڑتے ہی فاقوں پر آ جاتے۔ پوری رات بڑی بے چینی میں گزری تھی، نہ ہی مجھے ایک پل نیند آئی، نہ میرے دل کو چین۔ میں آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے معصوم سی 8 سالہ بچی نظر آنے لگتی۔ اس کی چیخو پکار میرے کانوں میں سنائی دینے لگتی۔ میرا دل تڑپ سا جاتا۔ ایک روح لرزا دینے والا منظر تھا جو میں نے اس سنسان مکان میں دیکھا تھا۔ 3 سال سے میری میڈم روزانہ وہاں جاتی تھی اور مجھے باہر کھڑا کرتی تھی اور کہتی میں 2 گھنٹے بعد واپس آؤں گی، خبردار جو تم میرے پیچھے آئے تو۔ یہ جملہ وہ اس لیے دہراتی کہ وہ جب بھی شاپنگ کرنے جاتی اور جب مجھے گاڑی کے پاس کھڑا کر کے جاتی اور کہتی میں ابھی شاپنگ کر کے آتی ہوں، لیکن مجھے اس کا احساس ہوتا کہ اتنا سارا سامان کیسے اٹھائے گی، اس لیے میں اس کے پیچھے چلا جاتا اور اس کے شاپنگ بیگ خود اٹھانے لگتا۔ وہ میری محسن تھی۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو 4 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ روٹی کے نوالے کی قدر کیا ہوتی ہے یہ میں نے یہاں آ کر دیکھا تھا۔ میرا دوست تو میرے سارے پیسے بٹور کے چلا گیا تھا۔ میرے پاس اس وقت اس کمرے کا کرایہ تک نہ تھا جہاں میں رہتا تھا، نہ ہی جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی۔ 4 دن میں بھوکا پیاسا سڑکوں پر مارا پھرتا رہا۔ ایک روز سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس عورت کے گھر پر تھا، اسی کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرا سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، سر میں ٹیسیں بھی بہت اٹھ رہی تھیں۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا
तो मैं किसी क्वार्टर में था। मेरे पास 2 मेरे जैसे ही मुलाजिम लोग थे। वो उस मैडम के चौकीदार थे। 3 दिन बाद मुझे होश आया था। मेरा एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक नहीं हुआ था कि मैं 3 दिन बेहोश रहता, बल्कि मेरी बेहोशी की वजह थी भूख। मैं 4 दिन से भूखा था, इसलिए गाड़ी के ज़रा से टकराने पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। जब मैंने आंखें खोली, वो दोनों आदमी फ़ोन पर उसी मैडम को बताने लगे कि मुझे होश आ गया है। वो औरत कुछ ही देर में मेरे सामने खड़ी थी। मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगी। वो उम्र में 50 के लगभग थी। अभी भी मेरे सामने पांव तक बुर्का ओढ़े हुए थी। मैंने जब अपनी कमाई का रोना उसके सामने रोया तो उसने मुझे फौरन नौकरी पर रख लिया। 3 सालों से ही वो औरत रोज़ मेरे साथ उस सुनसान इलाके में आती थी। 2 घंटे उस घर के अंदर जाती और 2 घंटे बाद निकलकर गाड़ी में बैठ जाती। यह इलाका शहर से दूर था। मैं रोज़ मैडम को वहाँ लेकर जाता। वो हर बार मुझे सख्ती से मना करती कि मेरे पीछे मत आना। मैं ये सोचता, यह इलाका बिल्कुल सुनसान सा है, आबादी से भी कोसों दूर है। आखिर इस औरत का यहाँ रहता कौन है? मेरे अंदर कभी कभी ये तजस्सुस भी होता कि आखिर इस गैर आबाद से इलाके में ऐसा कौन रहता है जिससे ये औरत रोज़ मिलने आती है, 2 घंटे उनके पास बैठती है। हो सकता है कोई गरीब लोग हों जिनकी वो माली मदद करती हो। मेरे दिल में उस औरत के लिए बहुत इज्जत और एहतराम था। मैं उसके लिए कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता था। वो अपने मातहत का बहुत ख्याल रखती थी। आज मुझे पता नहीं क्या सूझी थी कि मैं उस घर में दाखिल हो गया। मुझे कोई तजस्सुस की बीमारी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैडम मुझे रोज़ मना करती है, क्यों रोकती है? क्या हर्ज है कि मैं अंदर जाकर देखूं तो सही, वो 3 सालों से रोज़ मिलने किससे आती है? मुझे 100% यही उम्मीद थी कि वहाँ मेरी रहम दिल मैडम किसी की मदद ही कर रही होगी, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो कुछ और मंजर था। उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दाएं बाएं मोहतात नज़रों से देखा, मेरे अलावा वहाँ कोई न था। मैं वो गेट फलांग कर अंदर की जानिब कूद गया। बड़े एहतियात से मैं अंदर की जानिब बढ़ा था। बाहर से बेहाल सा नज़र आने वाला ये घर अंदर से बहुत साफ सुथरा बना हुआ था। इससे पहले कि अंदर जाने वाली राहदारी की जानिब बढ़ता, सामने एक गनमैन को देखकर मैं एकदम पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया कि कहीं उसकी नज़र मुझ पे न पड़ जाए। लेकिन मैं बाल बाल बच गया था। मुझे किसी ने नहीं देखा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ ऐसा क्या खजाना छुपा है जो पहरेदार बिठाए गए हैं। मैंने अंदर जाने से खुद को रोके ही रखा, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत ही क्या कि मैं ऐसा रिस्क लूँ। इससे पहले कि मैं गेट की तरफ वापस बढ़ता, एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ ने मेरे कदम वहीं रोक दिए जहाँ मैं खड़ा था। उसी दीवार के ऊपर एक रोशनदान सा बना हुआ था। मुझे आवाज़ वहीं से आई थी, उसी रोशनदान की दूसरी जानिब से। लेकिन वो दीवार खासी ऊंची थी। मैं आसपास कुछ ऐसा देखने लगा जिसकी मदद से मैं रोशनदान से झांक सकूं। मुझे वहां लकड़ी के बड़े से खाली बॉक्स नजर आए। मैंने एक के ऊपर एक वो बॉक्स रखे और ऊपर चढ़कर देखने लगा। उस रोशनदान के अंदर बहुत सी छोटी उम्र की बच्चियां थी, 10-12 साल की। लेकिन जो चीज़ मुझे दंग कर गई वो सामने खड़ी मेरी मैडम थी, जिसने एक बच्ची के बाल बेदर्दी से पकड़ रखे थे और वो बच्ची चिल्ला रही थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। जो रूप मैं मैडम का देख रहा था वो बहुत ही सफाकाना था। वो बड़े गुस्से से उस मासूम सी छोटी बच्ची को देख रही थी और फिर बड़ी बेदर्दी से उसने उस बच्ची को पीछे धक्का दिया। वो बेचारी बड़ी जोर से गिरी थी। वो रोते हुए मैडम के सामने माफ़िया मांग रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बेदर्दी से पाँव मारकर पीछे किया। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। फिर जो मेरे कानों ने सुना वो सुनकर तो मेरे रहे सहे औसान भी खता होने लगे थे। मैं जल्दी से नीचे उतरा और तेज़ कदम उठाते हुए मैं बाहर का गेट फलांग कर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मेरा सर उस वक्त बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। मेरा दिल इस कदर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा। मैं इस कदर बदहवास था कि अपनी हालत मुझे गैर होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मैडम का ये घिनौना रूप भी है। 2 घंटे बाद जब मैडम बाहर आई तो वैसा ही शफीक चेहरा था। किसी भी गुस्से और हैवानियत का कोई तासुर उनके चेहरे पर नहीं था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। लेकिन जिस हकीकत से मैं आशना हो चुका था, मेरी बदहवासी बदस्तूर मुझ पर कायम थी। पहली बार गाड़ी चलाते हुए 2 बार गाड़ी मुझसे टकराते हुए बची थी।
میڈم مجھ سے کہنے لگیں آج تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ان سے کیا کہتا کہ میں نے آج کیا دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، بس مجھے چکر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں بامشکل ہی ان کے بنگلے تک پہنچا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم جا کر کوارٹر میں آرام کرو۔ میں سیدھا کوارٹر میں چلا گیا، لیکن آج نہ مجھ سے کھانا کھایا گیا، نہ ہی رات بھر نیند آئی۔ اگلے روز جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ مجھے میڈم نے بلایا تھا اور کہنے لگی یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے LED لگی تھی جسے میڈم نے آن کیا اور مجھے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ٹی وی پر خود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کل کی میری ساری ویڈیو LED پر چل رہی تھی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ میں نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں گے جو میری ہر حرکت نوٹ کر لیں گے۔ میری میڈم نے ٹی وی ویڈیو بند کر دی۔ مجھ سے کہنے لگیں جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرا پیچھا مت کرنا تو پھر کیوں کیا؟ تمہیں یہ جاننے کا شوق تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اب ہو گئی تمہاری تسلی، ہو گیا تمہیں علم۔ میں ان کے سامنے شرمندگی سے گردن جھکا کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگی معاف تو میں کسی کو نہیں کرتی، اب تو تم میرا راز جان گئے ہو، اس لیے یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میڈم کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ میرا خوف سے حلق خشک ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اب تک تم انجان تھے، اس لیے میں نے کبھی تم سے وہ کام نہیں کروایا جو اپنے دوسرے بااعتماد ملازموں سے کرواتی تھی، لیکن اب تم میرے اشاروں پر چلو گے ورنہ میں تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ظلم ہے اور میں اس ظلم کو ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے انکار کرنے کی دیر تھی کہ میری میڈم نے اپنے دوسرے گارڈ بلائے اور انہیں اشارہ کیا۔ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے وہاں لے جا کر مجھے بہت مارا اور اسی تہہ خانے میں بند کر دیا۔ جو ظلم وہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے تھے وہ میں نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے ان دونوں گارڈز نے بہت مارا تھا۔ 3 دن تک تو مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا تھا، بس مجھے بے تحاشا مارا ضرور تھا۔ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں آنکھیں بھی کھول پاتا۔ جب میڈم میرے پاس آئی اور میرے بالوں کو پیشانی سے زور سے پکڑا، میرا حلق بری طرح خشک ہو چکا تھا۔ میں پانی پانی پکارنے لگا۔ وہ عورت خباثت بھری ہنسی ہنسنے لگی، کہنے لگی جب تک تم میرا کام کرنے کی حامی نہیں بھر لیتے تمہیں نہ پانی ملے گا نہ ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ میں اس وقت پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنا بے حال تھا کہ شاید مر ہی جاتا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس مجھے پانی دے دیں۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور تڑپا تڑپا کے مارنا بڑا اذیت ناک عمل ہے۔ میں نے 3 دن اس تہہ خانے میں ایسی ہی جان لیوا اذیت کو سہا تھا۔ میرے حامی بھرتے ہی وہ عورت اپنے گارڈ سے کہنے لگی کہ اسے پانی پلاؤ، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے پانی کا جگ اور چاول کی پلیٹ رکھ دی گئی۔ میں نیم مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا، لیکن کھانے کی خوشبو سونگھ کر میں نے ہمت پکڑی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا جگ پکڑا اور منہ کو لگا لیا، لیکن میرا حلق اس قدر خشک ہو چکا تھا، پانی کا پہلا گھونٹ بامشکل میرے اندر اترا تھا۔ میرے ہاتھ اس تہہ خانے میں لیٹنے کی وجہ سے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، زخمی بھی تھے، گندے بھی تھے، لیکن میری بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھانے لگا۔ پیٹ کا دوزخ انسان سے سب کچھ کروا سکتا ہے، یہ میں نے بڑی بے بسی سے تسلیم کیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں بڑی گہری نیند سویا تھا۔ صبح مجھے اس تہہ خانے سے نکالا گیا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے۔ میرا جسم اب بھی درد سے چور تھا، زخم اب بھی میرے چہرے اور جسم پر موجود تھے۔ میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس میڈم نامی سفاک عورت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی مثال تھی۔ لاٹھی اس میڈم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ مجھ سے تنزیہ کہنے لگی کہ اگر تم میری بات پہلے ہی مان جاتے تو اپنا یہ حشر نہ کرواتے۔ اب جاؤ اور وہی کام کرو جو تمہیں میرے وفادار بتائیں گے۔ میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس بار گاڑی میڈم کا کوئی اور ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ مجھے اسی سنسان علاقے کے اسی گھر کے سامنے لے گئے۔ مجھے اندر جانے کا کہا گیا۔ میں گاڑی سے اتر کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا جہاں وہ بچیاں قید کی گئی تھیں۔ جب میں اندر پہنچا تو وہ بچیاں مجھے دیکھ کر سہم سی گئی۔
ان کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہاں کس قسم کا ظلم ہو رہا تھا، لیکن میں کون سا ان کا مسیحا بن کر آیا تھا؟ مجھے بھی ان پر جلاد بننے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ مجھے وہاں سے ایک بچی کو لے جانا تھا۔ اب میں ان سب کے چہرے غور سے دیکھنے لگا کہ کس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروں۔ سب بچیاں ہی معصوم تھیں۔ میرا اندر یک بارگی سے تڑپا تھا۔ پاکستان میں میری بچی بھی ان بچیوں کی عمر کی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس لڑکی کا اس ظلم کے لیے انتخاب کروں۔ اف، کتنا مشکل تھا یہ فیصلہ، کیونکہ میں بے ضمیر نہیں تھا، ہاں بے بس اور مجبور ضرور تھا۔ میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس ان لوگوں کے پاس تھے، اور اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو مارا جاتا۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور ان لڑکیوں کے پاس چلا گیا۔ بند آنکھوں سے ہی میں نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے کر گیا۔ وہاں چند کمرے چھوڑ کر ایک کمرہ موجود تھا۔ میں اس لڑکی کو وہاں لے گیا۔ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی انکل مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ظلم مت کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس معصوم نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، لیکن اگر میں یہ ظلم نہ کرتا تو میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا۔ میں بھی مجبور تھا، لیکن اس بچی کی سسکیاں سن کر تو میری حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ بالکل مظلوم سی تھی۔ جانے کیوں یہاں لائی گئی تھی، کیسے یہاں پہنچی تھی، کیا کچھ اس بیچاری پر گزر چکا تھا، اور آج جو ہونے جا رہا تھا اس کے بعد تو شاید وہ مر ہی جاتی۔ میں اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں ڈاکٹر موجود تھے۔ اس کمرے کو آپریشن تھیٹر سا بنایا گیا تھا، جہاں پہلے سے ڈاکٹرز اور سرجن موجود تھے۔ وہ لوگ بچیوں کے گردے فروخت کرتے تھے اور جسم کے باقی اعضاء بھی۔ اس دوران وہ بچیاں ماری جاتی تھیں۔ وہ اعضاء مہنگے داموں بیچتے تھے۔ اس دن بھی روشن دان سے میں نے یہی سنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر لٹا دوں۔ میں نے حکم کی پیروی کی تھی۔ وہ بچی بری طرح سے چلا رہی تھی۔ میں بھی اندر سے کانپ سا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر شاید بے دل تھے۔ انہوں نے اس بچی کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا اور کچھ دیر میں وہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کمرے سے باہر جانے کا کہا گیا۔ میں بے چان قدموں سے باہر آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بچی نظر آنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے، جس کے لیے ڈاکٹر بھی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہے؟ یہاں بڑے بڑے سرجن موجود ہیں جو دن میں تو لوگوں کی مسیحائی کرتے ہیں، انہیں زندگی کی نوید سناتے ہیں، اور رات کو چند پیسوں کی خاطر اغوا شدہ لڑکیوں کے اعضاء نکال کر بیچتے ہیں۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا جس کی کوئی سنوائی نہ تھی۔ میں بھی اسی گناہ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ میرے بچے آج کے بعد جو بھی کھائیں گے وہ معصوم بچیوں کے بکے ہوئے اعضاء کی روٹی ہوگی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے یہ ظلم کروایا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرے دل پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا۔ مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اسی بچی کا چہرہ گھومنے لگا جو شاید اب تک تو مر چکی ہوگی۔ میں صبح ہی صبح خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے میرے پورے وجود پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ میں کس ظلم میں ملوث ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں وہیں سجدہ گزار ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ میرے رب مجھے کوئی راستہ سجائی دے کہ میں کہاں جاؤں، کیسے خود کو اس گناہ سے دور کروں۔ کافی دیر میں روتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ پھر میں ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ ساری بات جا کر بتا دی۔ مجھے اب اپنے انجام کی فکر نہ تھی۔ میں خود پولیس والوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا تھا، پھر ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب ڈاکٹرز پکڑے جا چکے تھے۔ ان کی پوری ٹیم پولیس کی تحویل میں تھی، اور اب انہوں نے اس میڈم کے گھر پر بھی حملہ کر دیا۔ وہ بھی پکڑی گئی۔ بہت سی بچیاں اس ظلم سے بچ گئی تھیں۔ ان معصوموں کے چہرے کی مسکراہٹ دے کر مجھے سکون ملا تھا۔ حالانکہ میری نوکری چھوٹ چکی تھی، لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے کوئی نئی راہ ضرور نکال دے گا، کیونکہ روزی روٹی کا وعدہ اس رب نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مجھے پولیس والوں نے اس گروہ کو پکڑوانے کا انعام دیا۔ وہ لوگ کب سے اس گروہ کی تلاش میں تھے۔ مجھے ان ڈاکٹروں پر بھی افسوس تھا جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر کسی معصوم بچوں کے پیٹ کو کاٹ کر ان کے اعضاء نکال کر بیچ رہے تھے۔ کیا ان کے ہاتھ کبھی یہ ظلم کرتے ہوئے نہیں کانپے ہوں گے؟ کیا دل کبھی نہ کپکپایا ہوگا؟ کیا یہ ان کے پیشے کا انصاف ہے؟
یا شاید انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ان سے ان کے کسی عمل کی جواب دہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس گناہ کے لیے بخش دے گا تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے اور اللہ کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے۔ کاش کہ یہ ہم بھی سوچیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو رب کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ جب انسان یقین کے ساتھ یہ بات جان لیتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کو خدا کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ ساری قوم کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے، حکمران جب بے علم ہو، عالم بے علم ہو اور فقیر جب بے توکل ہو۔ عزت اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ پاک کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہوتی ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ انسان اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کسی کی خامیاں ذہن میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ تم اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کیا کرو، نہ جانے جن سے آپ سختی سے پیش آتے ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ وجود کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جب انسان اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب اللہ پاک تم کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ 1,00,000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ آپ کی اصل ہستی تو آپ کی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اے زندہ انسان، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ عقل کو خواہش پر سبقت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ خدا کی قسم نیک بندے کامیاب ہو گئے۔ تم جانتے ہو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ پاک پر توکل کی حد یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی کبھی مت گزارو۔ بہت عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بدلتے وقت اور حالات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے۔ کسی بھی تعلق یا رشتے کو تا عمر نبھانے کے لیے عزت درکار ہے، کیونکہ رشتہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، دوستی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، بغیر عزت کے بیکار ہے۔ عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہاں، مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو، کیونکہ محبت پردے میں اچھی لگتی ہے، یہ دکھاوے کی چیز نہیں۔ ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے، تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باحیا عورتیں پسند ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار اور حیا دار مرد پسند ہیں۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی ہر دوسرا انسان کر سکتا ہے، لیکن کچھ کو ان کی تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ مصیبتیں اور مشکلات ہمارا امتحان لینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہمارے ساتھ منسلک لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ شوہر اور بیوی میں علیحدگی کروانا اور رشتے میں دراڑ پیدا کرنا، دونوں میں جدائی کروانا شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔
بے شک دنیا کی تمام عزتیں اور بلندیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکانے سے ملتی ہیں۔ زندگی کو حسین، دلکش اور پرسکون بنانے کے لیے ایک اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور برا بھول جائیں۔ جو نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ زندگی میں ضرور مل کر رہے گا، مگر کب، کیسے اور کہاں دینا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ مشکلات، مصیبتوں، رنج و غم اور دکھوں میں اپنے رب کا قرب چاہتے ہو تو سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ برا وقت بھی کئی دفعہ صحیح ٹائم پر آتا ہے، اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ جب بھی آتا ہے زندگی سے فضول لوگ چلے جاتے ہیں۔